اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کفر کسے کہتے ہیں. کفر ایمان کی ضد ہے. انکار اور عناد کو کہتے ہیں. کفر میں تکبر اور معصیت لازم و ملزوم ہے. دوسری بات ہے کفر کی دو اقسام ہیں. نمبر 1 کفر اکبر، یہ اعتقادی کفر ہے جس کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. نمبر 2 کفر اصغر، کفر عمل ہے جو ایمان کے کمال کے منافی ہے، اس کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا. بخاری کی روایت 6809 سے پتہ چلتا ہے. تیسری بات ہے کفر اکبر کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 کفر جہالت و تکذیب، جس کی بنیاد پر جہالت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تکذیب کی جاتی ہے. المومن کی آیت نمبر 70 سے پتہ چلتا ہے. اور نمبر 2 کفر جہود و کتمان حق، یعنی حق کو چھپانے اور حق کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنے کو کہتے ہیں، حالانکہ دل میں اس کے حق ہونے کا یقین ہوتا ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 14 سے پتہ چلتا ہے. جہود انکار کو کہتے ہیں اور کتمان چھپانے کو. تیسرا ہے کفر عناد و تکبر. عناد دشمنی کو کہتے ہیں، تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کو کہتے ہیں. حق کا اقرار کرنے کے باوجود حق کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنے کو کہتے ہیں، جیسے ابلیس نے کفر کیا. البقرہ کی آیت نمبر 34 سے پتہ چلتا ہے. اور چوتھا ہے کفر نفاق، یعنی لوگوں کو دکھلانے کے لیے بظاہر اطاعت اور فرما برداری کرنا اور دل بالکل ایمان اور تصدیق سے خالی ہو. البقرہ کی آیات 8 سے 10 سے ہمیں پتہ چلتا ہے. جی میم، یہ جو نواقض اسلام کا آپ نے پڑھایا ہے، اس میں جو پوائنٹ نمبر 14 میں واسطہ بتایا گیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں کہ مطلب جو دیکھیں اس میں وضاحت خود موجود ہے. شخصیات کو کیسے واسطہ بنایا جاتا ہے، ان سے مدد مانگی جائے. مدد کی ضرورت تو ہر انسان کو ہوتی ہے، ہر انسان دوسرے سے مدد مانگتا ہے. لیکن مثلا کوئی انسان قبر میں ہے، قبر والا زندہ نہیں ہے. جب انسان اس سے مدد مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ پاورز کو تسلیم کرتا ہے، اس کی کوئی خاص حیثیت تسلیم کرتا ہے. دوسری چیز ہے ان سے شفاعت کا طالب ہو، یعنی اور ان سے کوئی غرض نہ رکھے لیکن یہ امید رکھے کہ قیامت کے دن وہ میری شفاعت کریں گے. تو ہم کسی کے بارے میں نہیں جانتے کہ اس کا کیا درجہ اور کیا مقام ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. تو یہ ہماری خواہش چاہت سے نہیں، اللہ کی اجازت سے ہوگی. اس لیے شفاعت کے بارے میں ایک کانسیپٹ اپنے ذہن میں بنا لینا، فلاں میرا شفیع ہوگا، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اسی طرح سے اگلی بات یہ کہ ان پر توکل کرنا. توکل کرنے سے مراد ہے اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا. میری بگڑی بنا دے گا، یہ بھروسہ ہے. بھلا کس کے ہاتھ میں کائنات کے اختیارات ہیں؟ کسی کی بگڑی کوئی کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ اختیار تو صرف اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے یہ اختیار کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا. اگرچہ یہ کام انسانوں کے توسط سے ہو جاتے ہیں. مثلا فرض کریں کہ جیسے ایک انسان کا تعلیم کا معاملہ بگڑ گیا تو اس نے ٹیوشن رکھ لی یا اپنے استاد سے سمجھ لیا، لیکن جب تک اللہ فہم کی قوت نہیں دیتا 1000 ٹیوشنز رکھ لیں، بگڑی بن نہیں سکتی. کتنے لوگ ہیں سمیت ایڈیسن کے مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، جس نے دنیا میں روشنی کر دی اپنی بجلی کی ایجاد کی وجہ سے. 7th گریڈ میں تھا تو ٹیچرز نے کہا کہ ہم اس بچے کا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس کو پڑھانے میں ناکام ہیں، کہ صرف پیجز پہ لائنیں لگاتا ہے اور کلاس میں اس کی قطعاً کوئی توجہ نہیں ہوتی. لہذا اسکول سے فارغ کر دیا گیا کہ یہ بچہ پڑھنے کے قابل نہیں. وہ بچہ شکاگو چلا گیا. شکاگو جانے کے بعد اس نے جس مل میں نوکری کی وہاں پر اس نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جس کمرے میں مشینری ہے ساری، مجھے اس کمرے میں سونے کی اجازت دی جائے. بڑا عجیب سا مطالبہ تھا لیکن پورا کر دیا گیا. پھر جس وقت وہ مشینری خراب ہوئی اور انجینئرز یا مشینری بنانے والے جو افراد تھے وہ ناکام ہو گئے تو اس نے اجازت چاہی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو میں ٹھیک کر دوں.
چونکہ کوئی چارہ کار نہیں تھا اس لیے اجازت دے دی گئی. یہ پہلی انٹری تھی اس کی. لیکن اس کے بعد اس نے جو چیز ایجاد کی اس سے دنیا بھر کو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن اس کا دل ایمان سے روشن نہیں تھا. اس لیے دنیا کو روشنیاں دینے والا, ظاہری روشنیاں دینے والا, روشنی کے بغیر ہی دنیا سے چلا گیا. یہ تو ایک فیلڈ ہے. میں اس حوالے سے یہی بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ظاہر میں جو انسان انتہائی متقی پرہیزگار ہے, اللہ کی نظر میں اس کا کیا مقام ہمیں فیل ہوتا ہے کسی کی نمازوں سے, کسی کے روزے سے, کسی کے اذکار سے, دنیا چھوڑ دینے سے, بہت سارے معاملات. لیکن ہم فیصلہ کیسے کر سکتے؟ مثلا ایک شخص ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میری نظر میں تو اس کا بڑا مقام ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو انتہائی برا لگے. اب آپ یہ فیصلہ کیسے کریں گے کہ فلاں شخص کا یہ درجہ ہے, یہ مقام ہے؟ یا فرض کریں آپ کے نزدیک ایک شخص کو بڑا مقام حاصل ہے اور میں اس کو درجہ نہیں دیتی, تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر فیصلہ کسی ہستی کے لحاظ سے ہونا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا, کس کا کیا مقام ہے, تو اس نے فیصلہ کرنا ہے نا. اس لیے دنیا میں بیٹھ کے ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمارا شفیع ہو سکتا ہے؟ ہم جو بات کریں گے یہاں پہ اللہ کی کتاب سے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کریں گے. اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم سب کا اتفاق ہے الحمدللہ. تو جب ہم دیکھیں گے, پھر اگر کوئی گنجائش رہ گئی, میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے لیے خالص کر لے, اور ہمارے ذہنوں میں کہیں کوئی چیز بھی اٹکی ہوئی ہے, اللہ تعالی ہر ایک رکاوٹ کو ہمارے دل سے دور فرما دے. اور میڈم جو یہ اگلا پوائنٹ ہے کہ مستقبل کی خبریں دینا یا گزرے ہوئے واقعات کی خبریں دینا, مستقبل کی خبریں دینے میں تو آ جاتا ہے کہ جو ہم ہاتھ وغیرہ دکھاتے ہیں یا یہ سب چیزیں گناہ ہیں, لیکن گزرے ہوئے واقعات میں کیا ہے؟ مطلب گزرے ہوئے واقعات تو مطلب معلوم ہے, ہمارا ماضی تو ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے. مطلب نہیں, یہ گزرے ہوئے واقعات کی جو خبریں ہیں نا, اس سے مراد ہسٹری ہے. یعنی الل ٹپ اپنی طرف سے باتیں نہ کی جائیں کہ فلاں وقت میں فلاں کام جو ہوا دراصل اس میں یہ تھا, یعنی حقائق کی بنیاد پر. گزرے ہوئے واقعات کی کوئی شخص خبریں نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کے پاس کوئی اتھینٹک سورس سے آئی ہوئی انفارمیشن نہ ہو. مسلمان کو اللہ تعالیٰ ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ وہ جو بات کرے حقائق کی بنیاد پر کرے. مثلا فرض کریں کہ ماضی کی کوئی قوم ہلاک ہوئی, یہ ماضی کا واقعہ ہے نا, گزرے ہوئے واقعات. آج ہم اس کے بارے میں اگر اپنے تئیں بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیں, شاید فلاں بات ہوئی ہو, شاید فلاں, شاید ہی ہے نا. تو جس پہ ہم خود کہتے ہیں شاید, دوسرے کو خبر کیسے دیں گے جس کا خود یقین نہیں ہے؟ تو جس بات کی خبر اللہ نے دے دی وہ خبر دے سکتے ہیں, جس بات کی خبر محمد رسول اللہ نے دی وہ دینی فرض ہے, لیکن خود سے, اندازے سے نہیں. گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں کہ فلاں وقت پہ فلاں بات ایسی ہوئی تھی, مثلا ہسٹری ہے تو بغیر تحقیق کے بات نہیں کرنی چاہیے. اور اگر اپنی لائف ہے, آپ اسے اپنی ذات سے متعلق نہ کریں. اپنی لائف کے بارے میں تو ہر ایک کو پتہ ہی ہوتا کیا واقعہ ہوا تھا. آپ پرسنلائزڈ کریں گے تو یہ ہاتھ تک اور اپنی ماضی تک رہ جائے گا. پرسنلائزڈ نہ کریں, بلکہ آنے والے واقعات کی خبر جیسے قیامت کی خبر اب کوئی نہیں دے سکتا. یہ بڑے بڑے واقعات ہیں اس سے مراد, اور پچھلے بھی جو بڑے بڑے واقعات گزرے اس کے بارے میں کوئی خبر انسان الل ٹپ نہیں دے سکتا. کلیئر ہو گئی بات؟ نفاق کے حوالے سے دیکھیں گے, نفاق کسے کہتے ہیں؟ امام جرجانی رحمہ اللہ کے بقول نفاق زبان سے ایمان کا اقرار کرنا اور دل میں کفر کا چھپانا ہے. التعریفات پیج 245 میں ہے. دوسری بات ہے, حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں شرعی اعتبار سے نفاق کی دو قسمیں ہیں, نفاق اکبر اور نفاق اصغر. پہلی بات دیکھیں گے, نفاق اکبر یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر اللہ, اس کے فرشتوں, اس کی کتابوں, اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے, اور باطن میں وہ جو سارے کا سارا یا اس کا کچھ حصہ اسلام کو توڑنے والا. یہ نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا اور قرآن مجید میں ان کی مذمت کی گئی, ان کو کافر قرار دیا گیا اور خبر دی گئی کہ یہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. النساء کی آیت نمبر 142 اور 143 سے پتا چلتا ہے.
نفاق اصغر سے مراد نفاق عمل ہے کہ انسان ظاہر میں جو کچھ ہے دل میں اس کے خلاف چھپا ہوا. جامع العلوم میں ہے 375 پر اور بخاری کی 34 نمبر روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ فسق و فجور کسے کہتے ہیں. مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں گناہ کر کے اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں. یعنی کوئی شخص ایمان رکھتا ہے لیکن جس وقت وہ گناہ کرتا ہے اطاعت کے دائرے سے نکلتا ہے اور فسق کا مرتکب ہوتا ہے، ایسے شخص کو فاسق کہا جاتا ہے. اگرچہ وہ چھوٹا ہی ہو، یعنی گناہ چھوٹا بھی ہو، اللہ کی اطاعت، وہ بادشاہ کائنات ہے، اس کے شاہی فرمان سے تو وہ نکل گیا نا، اس کی نافرمانی تو ہو گئی. التوقیف کے پیج نمبر 577 پر ہے. کفوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر اس سے نکل جانا اور نافرمانی کرنا اور حق کے راستے سے نکل جانا فجور اور فسق ہے. فسق کی 2 اقسام ہیں. نمبر 1 فسق اکبر، رب کے حکم کی نافرمانی فسق اکبر ہے، یہ فسق کفر ہے. التوقیف پیج نمبر 2 پہ ہے. اور دوسرا فسق اصغر، یہ فسق اعتقادی ہے، جیسے اہل بدعت کا فسق جو اللہ تعالیٰ، یوم آخرت، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے کو حرام کرتے ہوئے، اور جو اللہ نے واجب قرار دیے اسے واجب کہتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ثابت ہے جہالت، تعویل اور اپنے شیوخ کی تقلید کی وجہ سے اس کی نفی کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ثابت نہیں کیا اسے ثابت کرتے ہیں. مدارج السالکین کی روایت ہے، والیوم 1 پیج 389 سے 93 تک. یہ جو بات ہے نا فسق اصغر کی، اس میں کچھ باتیں سمجھنے والی ہیں. اصطلاحات، مثلا جہالت سے مراد لا علمی ہے. تعویل، اپنی مرضی کا مفہوم اخذ کرنا. شیوخ کی تقلید، یعنی جو اساتذہ کہہ دیں یا جو بڑے کہہ دیں انہی کے پیچھے چلنا. اور پھر یہ کہ حق کی نفی کرنا ان کے کہنے کی وجہ سے، اور خاص طور پر جو اللہ اور اس کے رسول نے ثابت نہیں کیا. یعنی ویسے تو اساتذہ کے پیچھے چلنا چاہیے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی تقلید کی، ایسی اطاعت کی تعلیم نہیں دیتے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ظلم کسے کہتے ہیں. کسی چیز کو اس کے جائز مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے. اس طرح حقدار کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہے. ظلم کی 2 قسمیں ہیں. ظلم اکبر، اس سے مراد شرک ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور دوسری چیز ہے ظلم اصغر، اس سے مراد وہ ظلم ہے جس کا درجہ شرک سے کم ہے. الطلاق کی آیت نمبر 1 سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کی آیت نمبر 1 سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کی آیت نمبر